بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اہم خبر دے دوں کہ جمعیت اسلامی کا ڈیلیگیشن لیڈ بائی یونس قانونی ول ٹریول ٹو اسلام آباد ٹمارو فار ٹاکس ود پاکستانی آفیشلس۔ صلاح الدین ربانی اینڈ احمد مسعود آر آلسو ان دس ڈیلیگیشن، سورسز ان دا پولیٹیکل پارٹی ٹیل ITV۔ گزارش یہ ہے ناظرین کرام کہ دوسری طرف ایک اور بھی اعلان آپ سن لیں کہ طالبان نے فون نمبر جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو ہمارے نام پہ تنگ کرتا ہے، کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، تو آپ ان نمبروں پہ رابطہ کریں، ہم موقع پہ انصاف دیں گے آ کے۔ انہوں نے کہا ہے اگر کسی نے کسی دکان کو لوٹنے کی کوشش کی، کسی کی دکان کو بند کرایا، ہمارے نام پہ کوئی اعلان کیا، ایک بھی گولی چلائی ہوا میں، کوئی فائرنگ کی، تو اس کو وہیں پہ ہم عدالت لگا کے اس کو انصاف دے دیں گے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اس وقت کابل کو صرف یہ کہہ دیں کہ ایک مطلب جیسے ہم گفتگو کے انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ کابل جو ہے جی وہ اس پہ کابل رجیم کی حکومت ہے، اشرف غنی کی ہے، کس کی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ اتنا اس وقت وہاں امبیگو ہے، اتنے معاملات جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ اندازے سے کوئی بات کر نہیں سکتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں معلوم نہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کی کیا حیثیت ہو، وہ بات صحیح بھی رہے کہ غلط ہو جائے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ابھی کی جو معلومات ہیں، یعنی جب میں گفتگو کر رہا ہوں جو آئی ہیں ان کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ ان حالات کو دیکھ کے مجھے ایک اللہ والے سے آج گفتگو کا اتفاق ہوا، تو ان کی کچھ جیسے وہ ان کی خواہشات کے مطابق میں ان کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے، جو پیغام میں نے آپ تک پہنچانا ہے، کہ یہ جو لڑائی اس وقت جس میں اچانک ایک چینج آ گئی ہے، بڑا غیر متوقع طور پہ، فتوحات کا سلسلہ تو بہت تیز ہوا ہی ہے، تو بڑے غیر متوقع طور پہ طالبان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کا میل ملاپ بھی بڑھ گیا ہے۔ لوگوں نے ان پہ اعتبار کرنا شروع کر دیا، اور سارا 20 سال کا جو پروپیگنڈا تھا طالبان دشمنوں کا، وہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اس وقت لوگ جو اس کے اپنے جو فوجی ہیں وہ اس لیے سلنڈر کر رہے ہیں ان کے آگے، طالبان کے آگے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی افغانستان کا مستقبل ہے۔ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو خبریں میں نے آپ کو بھی سنائی ہیں، یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے نارتھ والوں کا اور دوسرا ملنے کے لیے پاکستان، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس لیے آ رہا ہے۔ یہ چاہیں گے کہ پاکستان طالبان سے درخواست کر کے ان کے معاملات طے کرا دیں۔ اب تک یہ دیندار جو قوتیں تھیں یہ آپس میں لڑ رہی تھیں افغانستان میں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ صرف افغانستان ہی نہیں، یہ سب قوتیں اکٹھی نہیں ہوں گی طالبان کے ساتھ۔ دنیا بھر سے جتنی بھی اسلامی قوتیں ہیں وہ سب طالبان کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں عرب ممالک میں موجود وہ مسلم قیادت بھی ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے، لیکن وہ خاموشی یا مصلحت کی وجہ سے سامنے نہیں آئے، وہ بھی اب کھل کر سامنے آئیں گے، طالبان کی صفوں میں آ کے اپنے آپ کو صف بند کریں گے، اور اللہ ان کو وہ قیادت دے گا جب یہ اپنا یہاں مرکزی ہیڈ کوارٹر بنائیں گے کابل کو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان، انڈونیشیا، سینٹرل ایشیا، عرب ممالک، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی جو مسلمان قیادت ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے، وہ اکٹھی ہو کے طالبان کے پاس آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے مجاہدین جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ عرب مجاہد آئے تھے نا سینٹرل ایشیا سے، جنہوں نے جنگ کی تھی روس کے ساتھ، جب روس کو توڑا ہے انہوں نے کچھ۔ اس مرتبہ بھی مجاہد آئیں گے،
لیکن وہ ان کی قیادت میں جمع ہوں گے۔ یہ قیادت اللہ کس کو دیتا ہے؟ یہ میں کوئی نام نہیں لے سکتا، حالانکہ میں چاہوں تو ایک دو نام لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لوں گا۔ وہ یہی افغان طالبان میں سے بھی کچھ شخصیات ہیں، بڑی اللہ والی شخصیات ہیں۔ روحانی طور پہ مجھے ان بزرگوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے بڑے مدارج ہیں، لیکن وہ نام کے اتنے پرومیننٹ نہیں ہیں۔ روحانی دنیا کا اپنا ایک نظام ہے جس میں وہ لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ ادھر اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غزوہ ہند ہوگا نا، وہ چونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمان ریاست جو ہوتی ہے سب سے پہلے اپنی ہمسایہ غیر مسلم ریاست کو کہتی ہے کہ اسلام قبول کرو۔ طالبان خود یہ اعلان کر چکے کہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا جو حکم ہے، قرآن کا جو حکم ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جی، کہ مطلب تمہارے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہے تو تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، پھر مسلمانوں پہ ہو۔ لیکن روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس پر چوں نہیں کی کسی مسلم ملک نے۔ یہ بیچارے اس وقت اس قابل نہیں تھے کچھ کر سکتے۔ یہ ان کی ایک نیچر ہے یہ طالبان کی، یہ جو کر نہ سکے وہ کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو ایک دفعہ کہہ دیا بس اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ کتنی کانفرنسیں کی ہیں انہوں نے قطر میں، روز ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوحہ میں چین، روس، امریکہ، انڈیا، ایران، پاکستان تھا، ایک انچ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا جی جب امریکہ نے قبضہ کیا تو حکومت ہماری تھی، ہمارے ساتھ انہوں نے صلح کی ہے، ہم نے کسی اشرف غنی کو بطور حکومت کی نمائندگی کے وہاں بٹھایا ہی نہیں ہے۔ مذاکرات تو غالب اور مغلوب دونوں کے درمیان تھے، اس وقت ہم مغلوب تھے، اب الحمدللہ ہم غالب ہیں، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، تو اب یہ تو ہم نے تو سنت کے مطابق سب کچھ کرنا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن جو اعلان کیا تھا ابھی بھی اس پر قائم ہے کہ صرف ہم مذاکرات کریں گے، ہاں ہم انہیں اقتدار میں حصہ دار بنائیں گے اگر یہ ہمارے دینی مدارج جو ہیں ان پہ پورا اتریں، ہے جی۔ ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ایک تعلق اس جماعت سے کیا ہے، یہ افغانستان کے لیے سب سے بڑی کہ اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ ساری دنیا کی جو پیورٹی ہے نا جی، وہ یہ بزرگوں کا کہنا ہے، وہ پیورٹی جو ہے نا وہ طالبان کے پاس جمع ہوگی۔ چھپے ہوئے جو لوگ ہیں بھائی، جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، تو پھر اللہ کا نظام تو غالب آ کے رہنا ہے۔ یہاں سے باقاعدہ اعلان کر کے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کی مدد کریں گے، اور اس کا آغاز ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا سے ہوگا۔ یہ جو انڈیا کو مرگی پڑی ہوئی ہے نا 3 دن سے، جب سے یہ بہت تیزی سے فتوحات ہو رہی ہیں، اس کو آپ مومنین یعنی یہ بڑی دور کی کوڑی لانے والے ہیں۔ یہ جو برہمن ہیں انہوں نے پوتھیاں کھولی ہوں گی اپنی، یہ بھی وہاں اپنے ان کو مہارشیوں کو، تپدھاریوں کو، اپنے گروؤں کو لے کے بیٹھے ہوں گے کہ جناب نکال لیں حساب کتاب، اپنے پانڈوں کو لے کے بیٹھے ہوں گے کہ کیا ہونے والے، انہوں نے بتا دیا ہوگا بھائی یہ جو پران ہیں، جو پرانے ہمارے جو پران ہیں، جو ہمارے اپنشد ہیں، جو ہماری پوری پرانی جو کتابیں ہیں ان میں یہ روایات موجود ہیں بھائی، یہ ایسا ہونا۔ دنیا کی ہر مذہبی جو کمیونٹی ہے نا جی، ان کے پاس بہت اپنے پرانی انہوں نے چیزیں سمجھ، جیسے پروٹوکول رکھا ہوا تھا یہودیوں نے، چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ بھائی یہ وقت آنے والا ہے، یہ شروع ہونے والا ہے، یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو وہ لوگ وہ پوتھیاں کھول کے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، اس لیے تو مرگی پڑی ہوئی ہے انہیں، ان کو اس بات کا کوئی نہیں اثر کہ ان کے اب وہ پتہ نہیں ان کو اپنی ان کی سرمایہ کاری کیا بنتا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر انہوں نے یہاں سے شروع کر دیا ادھر کشمیر کی طرف تو معاملہ کشمیر پہ تھوڑے ختم ہوگا،
انڈیا میں مسلم انڈیا کی تحریک بہت مضبوط تحریک موجود ہے، اور ان کے نارتھ میں وہ ایک یہاں ٹوٹا جناب، ایک یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تو وہ تو 19 صوبے ہیں جو علیحدہ علیحدہ اپنی حکومتیں چاہتے ہیں، اور پھر ایسی توڑ پھوڑ کا آغاز ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ ناظرین کرام، تاریخ کروٹ بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، اور مجھے تو ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے جو ہم سوچا کرتے تھے، جو ہم کہا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔